مدینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر، اور آج رزق حلال پر بات کریں گے. بزم علماء میں ملک پاکستان کے اکابر مستند علماء کرام مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو انشاءاللہ موضوع سے متعلق سوالات کے جوابات بھی دیں گے. اور ایک ہمارے مہمان خاص تشریف لائے ہیں. آپ جانتے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. شعبہ ہائے زندگی میں مختلف امور اور مختلف معاملات جہاں جہاں زندگی کو ضرورت پڑی انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے. پیدائش سے لے کر موت تک کئی شعبوں میں یہ خدمت کر رہے ہیں، اور اسپیشلی جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. کراچی گلشن اقبال میں جو کیمپس ہے مین المصطفیٰ ویلفیئر کا، جب بھی کبھی آپ وہاں سے گزریں گے تو آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے جس میں آنکھوں کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، جس میں کٹے ہوئے تالو کے حوالے سے، بڑے ہوئے ہونٹ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ اس کا علاج فی سبیل اللہ بھی کیا جاتا ہے. الحمدللہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کا فی سبیل اللہ علاج بھی کیا جاتا ہے. میں عینی شاہد ہوں اس بات کا کہ ایسے کئی مریض، ایسے کئی پیشنٹس ہیں جو وہاں گئے اور ان کا فی سبیل اللہ علاج کیا گیا. آپ جب المصطفیٰ کا نام سنتے ہیں تو دی گریٹ حاجی حنیف طیب صاحب کا نام آپ سب کے ذہنوں میں آتا ہے. آج ان کے شہزادے، انہی کے سجادے، انہی کے جانشین اور اس کام کو آگے لے کر بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں جناب میرے پیارے بھائی. اور میں نے ان کو کہا پس پردہ، میں نے کہا آپ کے والد ہمارے والد کی شادی میں گواہ ہیں، ایسا بھی ایک تعلق ہے ہمارے بزرگوں کا آپس میں. جناب بھائی محمد احمد رضا طیب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم. انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. ذرا مفتیان کرام سے میں ایک دو سوالات لے لوں. مفتی صاحب قبلہ، رزق حلال کا حقیقی تصور کیا ہے؟ مفتی صاحب ایسے ایک کامن سینس ہے، کہتا ہے، سوال شیطان کرتا ہے ذہن سے، رزق تو رزق ہے، حرام اور حلال نوٹ کی بھی کسی رنگت کا کوئی فرق نہیں، نہ حرام اور حلال کی روٹی کے ذائقے کا کوئی فرق ہے. شیطان کا سوال ہے، تو کیا جواب دیں گے علماء کرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سلمان بھائی، رزق کسے کہتے ہیں؟ انسان جس چیز سے فائدہ اٹھائے اسے رزق کہتے ہیں، اور اس کا جو کینوس ہے وہ بڑا وسیع ہے. لیکن عرف عام میں عام طور پر جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس سے عام طور پر رزق کہا جاتا ہے، یا پہنتے اڑتے ہیں اس سے رزق کہا جاتا ہے. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے رزق جو عطا کیا جا رہا ہے، پھر دو چیزیں ہیں مزید. ایک تو رازق ہے جو رزق عطا فرمانے والا ہے، اور ایک مرزوق ہے کہ جس سے رزق عطا فرمایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا پیسوں کی، کہ پیسہ تو وہی ہے، چاہے حلال ہو حرام ہو، وہی کاغذ کا نوٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے غذا بھی وہی ہے، چاہے حلال ہو حرام ہو، وہی چکن ہے، وہی سبزیاں ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، یا وہی چیزیں ہیں. تو حلال اور حرام چیز تو ایک ہی ہے، کسے پتہ چلے گا؟ تو یاد رکھیں کہ یہ چیزیں نا اس اعتبار سے یعنی دیکھی جائیں گی بطور مرزوق کے، کہ ہمارے پاس پانی ہے، ہمارے پاس غذا ہے، ہمارے پاس کھانا پینا ہے. اور جو آپ حلال اور حرام کی بات کر رہے ہیں تو یہ رازق کی جانب سے دیکھا جائے گا، اس کی جانب سے دیکھا جائے گا کہ وہ کون سی غذا آپ کو الاؤ کرتا ہے، وہ کون سا مشروب آپ کو الاؤ کرتا ہے، وہ کون سی چیزیں، کون سی کمائی آپ کو الاؤ کرتا ہے اور کون سی کمائی الاؤ نہیں کرتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر بات آتی ہے حلال کی تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ پیسہ ہے، وہ رقم ہے، وہ غذا ہے، وہ مشروب ہے، یا وہ چیز جو انسان حاصل کر رہا ہے جس میں جھوٹ شامل نہ ہو، جس میں خیانت شامل نہ ہو، جس میں دھوکہ دہی شامل نہ ہو، جس میں جو ہے وہ جوا، سٹا یا رشوت یا سود کا لین دین شامل نہ ہو، جس میں کسی کا مال غصب نہ کیا ہوا ہو، چوری شامل نہ ہو، ڈاکہ زنی شامل نہ ہو. ان تمام چیزوں سے جو رزق پاک ہو کر فلٹر ہو کر ہمیں ملتا ہے وہ حلال ہے، اور جو ان چیزوں کے ذریعے ہمیں ملتا ہے خدا نہ خواستہ تو وہ حرام ہے. تو اصل فلسفہ کیا ہے؟ اصل فلسفہ یہ ہے کہ رزق کے ذریعے بھی دیکھیں دنیا میں جتنے مذاہب آئے نا،
تو سب نے اس پر کچھ خیال نہیں کیا، بس یہ دیکھا کہ بظاہر چیز پاک ہے، کھا لو بھائی. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے اسلام میں کہ بظاہر چیز پاک بھی ہے، بظاہر چیز نفیس بھی ہے، تو دیکھو کہ اس کے ریسورسز کیا ہیں. اگر وہ حلال ہیں تو پھر اختیار کر لو، اگر وہ حرام ہیں تو اس سے دور ہو جاؤ. تو اصل فلسفہ اور تصور کیا ہے کہ رزق بھی، اس میں بھی اطاعت الہی کا تصور ہے، اس میں بھی عبادت الہی کا تصور ہے. کیوں فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر والوں کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرمایا کہ علم و حکمت زائد از لقمہ حلال، عشق و رقت زائد از لقمہ حلال. فرماتے ہیں کہ علم اور حکمت حلال لقمے سے زائد ہوتی ہے، اسی طریقے سے عشق اور آپ کی رقت حلال لقموں سے زیادہ ہوتی ہے. فرمایا جب تو دیکھے کہ تیرے دل میں حسد، کینہ، بغض و عداوت آ رہا ہے، جہل اور غفلت زیادہ ہو رہی ہے، تو سمجھ جا کہ کچھ نہ کچھ حرام تجھے پہنچ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ آپ نے جو فرمایا کہ اسلام ریسورسز بھی دیکھتا ہے. بھائی یہ بظاہر طیب چیز ہے لیکن آئی کہاں سے، اس کو چیک کرتا ہے. نہیں، اتنا ٹرانسپیرنٹ دین ہے ہمارا، پاک ہے، پاکی کی طرف لے کر آتا ہے، پاک کرتا ہے. الحمدللہ. مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ رزق کمانے کا ذریعہ حلال ہو یا حرام ہو، مگر اس کے باوجود سنا ہے یا کہا جاتا ہے، ایک سوال بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا اتنا ہی ہے جتنا اس کے نصیب اور قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. بالکل انسان کو صرف وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ان نصیب یصیب، نصیب پہنچ کر رہتا ہے، مل کر رہتا ہے. بلکہ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کلام فرمایا، جس میں آپ نے انسان کی پیدائش کے جب مراحل بیان فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں جب بندہ ہوتا ہے تو نطفہ، پھر مضغہ، علقہ، مضغہ، یہ مراحل بیان کر کے آگے یہ فرمایا کہ پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ روح پھونکتا ہے اللہ کے حکم سے اس کے اندر، اور پھر اسے وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات، حکم دیا جاتا ہے 4 باتیں لکھنے کا، بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَعَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَالشَّقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ. یہ 4 باتیں لکھنے کا اللہ اسے حکم دیتا نہیں. ابھی انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جس وقت روح پھونکی جاتی ہے اس وقت ہی اللہ کے حکم سے فرشتہ یہ 4 باتیں لکھ دیتا ہے کہ اس بندے کو رزق کتنا ملے گا، اس کی عمر اتنی ہوگی، اس کا عمل کیسا ہوگا، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا. یہ باتیں طے شدہ ہیں، پہلے سے لکھ دی جاتی ہیں. یعنی اس وقت ہی جب لکھ دیا گیا، فرشتے نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا، ساری زندگی اس کو وہی رزق ملنا ہے جو رزق اللہ نے لکھا ہے. اب یہ اس کی چوائس پر ہے کہ وہ طریقہ اور ذریعہ کون سا اختیار کرتا ہے، کہ وہ ذریعہ حلال کا اختیار کرتا ہے یا حرام کا اختیار کرتا ہے. اب یہ اس کے اوپر ہے. وہ بڑا ہی مشہور واقعہ ایک بزرگ کا کہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، تو ان کے پاس کوئی سامان تھا، زیرہ وغیرہ، تو وہ سامان انہوں نے کسی بندے کو پکڑا دیا کہ تم یہ تھوڑی دیر پکڑو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. جب نماز پڑھی، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ یار اس بندے کو میں نے اپنا سامان دیا تھا تو چلو میں اس کو 2 درہم دے دیتا ہوں، اس کا دل خوش ہو جائے گا. جب باہر نکلے مسجد کے دروازے سے دیکھا بندہ ہی غائب ہے، سامان سمیت بندہ غائب. اب وہ جب وہاں سے تشریف لے کر گئے، بازار سے گزرے تو بازار میں دیکھا ایک دکان پر وہ جو ان کا سامان تھا، زیرہ وغیرہ جو بھی تھی، وہ وہیں رکھا ہوا. تو انہوں نے اس سے پوچھا دکاندار سے کہ یہ سامان تمہارے پاس کیسے پہنچا؟ اس نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے. تو ان بزرگوں نے یہ سن کر کہا کہ دیکھو اللہ نے اس کے نصیب میں 2 درہم لکھ رکھے تھے، بس افسوس کی بات ہے کہ اس نے حلال کی بجائے حرام طریقے کو اختیار کیا. یعنی 2 درہم اس کے لکھے ہوئے تھے اگر وہ ملتے، اگر یہ طریقہ ہے، لیکن اس نے حرام کا طریقہ اختیار کیا. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ نصیب تو انسان کو مل کے رہتا ہے، رزق اسے مل کے رہتا ہے، جو اللہ نے طے کر دیا، جو لکھا ہے وہی اس کو ملے گا، اس سے نہ زائد نہ اس سے کم. لیکن چوائس یہ بندے کی ہے کہ اس کے لیے وہ ذریعہ کون سا اختیار کرتا ہے. یہ اللہ نے بندے پہ چھوڑا ہے. حلال ذریعہ اختیار کرے گا حلال ہے، حرام ذریعہ اختیار کرے گا حرام ہے، ملے گا وہی. اور وہ بڑی مشہور کہاوت اور بڑی عمدہ کہاوت ہے، نصیبک یصیبک ولو کان تحت جبلین وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین. تیرا نصیب تجھے پہنچ کے رہے گا، مل کے رہے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہو. اور جو تیرا نصیب نہیں ہے وہ تجھے نہیں ملے گا، چاہے 2 ہونٹوں کے بیچ میں ہی کیوں نہ ہو. یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات بندے نے لقمہ اٹھایا، لقمہ منہ میں رکھ
رکھنے ہی والا تھا کہ اس کی موت ہو جاتی ہے, ایسا ہی. روح پرواز کر جاتی ہے, وہ لقمہ گر جاتا ہے, نہیں وہ اس کے نصیب کا نہیں تھا, اس کے منہ کے اندر نہیں گیا. بالکل اور بعض صحیح. اوقات آپ دیکھیں کہ جو نصیب میں ہوتا ہے, ہم کہیں جی, جاتے ہیں, کوئی بھی چیز اگلا پیش کرتا ہے, کیا کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ بندہ اچانک آ جائے گا اور یہ کھائے گا, اور نہ اس کے ذہن میں تھا کہ میں وہاں جاؤں گا تو ملے گا, لیکن ایسا جو ہی اس کا نصیب طے تھا وہ اس کو مل گیا. کیا بات ہے. میں بھائی احمد رضا کی طرف بڑھتا ہوں. احمد بھائی, المصطفیٰ ویلفیئر جو ہے مختلف شعبہ زندگی میں ہم جانتے ہیں, اور میں تو اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں کیسی آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں. اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے, جس دیانتداری سے, آنیسٹی سے آپ لوگ اللہ کی مخلوق کے لیے لگے ہوئے ہیں. جبکہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جس وقت حاجی حنیف طیب صاحب وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ہوا کرتے تھے, اور یہ ایک ایسا عہدہ تھا کہ اس وقت کی پاور اور اس وقت کا کانٹیکٹ لیس اور اس وقت کا دبدبہ الگ معاملہ تھا. آج بھی اللہ نے ان کو بہت وجاہت اور عزت عطا فرمائی ہے, لیکن کوئی بھی ایسی سیٹ, ایسے عہدے کے اوپر آ کے جو ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی طرف دھیان نہیں کرتا. اس وقت تو کرتا ہی کوئی نہیں تھا, مگر آپ نے اتنے عام سیٹ پر, عہدے پر فائز ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مخلوق کے لیے ایک راستہ کھولا اور ان کی صحت کا خیال رکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک بریک حائل ہو رہی ہے, سوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, بریک کے بعد آپ سے جواب لیں انشاءاللہ. جی ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا. ہم بریک سے قبل احمد رضا طیب سے ایک سوال پوچھ رہے تھے کہ المصطفیٰ ویلفیئر نے جو خدمات, یہ بیڑا اٹھایا ان کے والد گرامی نے, اور بے شمار انسانیت کی خدمات کے شواہدات موجود ہیں. لوگوں کے دکھ اور درد میں آپ کام آئے اور سلوگن بن گئے سمپتھی کے لیے, ہیلپ کے لیے, لوگوں کی مدد کے لیے, ان کی صحت کے لیے. تو احمد رضا طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی احمد بھائی. جی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا حاجی صاحب کا کہ وہ 80s کے اندر منسٹری کا دور گزرا, تو بیسیکلی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ والد صاحب نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی, انجمن طلبہ اسلام. صحیح. جب اسٹوڈنٹ لائف سے فارغ ہوئے اور پھر پریکٹیکل لائف میں آئے, پالیٹکس میں بھی آئے, تو پھر انہوں نے دوستوں کے ساتھ مل کے سوچا کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس سے مخلوق کی خدمت کی جا سکے, فلاح انسانیت کا کام کیا جا سکے. تو پھر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی 1983 میں. 1983 میں. اس سے پہلے ایدھی عبدالستار ایدھی صاحب کے ساتھ مل کے ایدھی فاؤنڈیشن نے بھی کام کیا, اور اس 1983 میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی, اور اس کا آغاز جو ہے وہ ایک کلینک سے اور ایک ایمبولینس سروس سے کیا, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کام بڑھتا گیا اور ادارے بڑھتے گئے. الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان میں 10 ہاسپٹلز چلا رہی ہے, الحمدللہ 35 کے قریب ہمارے کلینکس کام کر رہے ہیں, زبردست. 16 ہمارے سکولز ہیں, ایک گرلز کالج ہے, ایک یتیم خانہ بچوں کا کراچی میں ہے, ایک اسلام آباد میں زلزلے کے وقت بنایا تھا ماشاءاللہ, ایک ابھی بچیوں کا یتیم خانہ کورنگی کراچی میں بن رہا ہے. صحیح. تو یہ بہت ساری ایک بہت بڑی ایک واسٹ ایک فیلڈ ہے, اور بہت سارے ڈائیورسیفائڈ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا کام ہے, جس میں ہیلتھ میں بھی ہے, ایجوکیشن میں بھی ہے, ڈیزاسٹر ریلیف میں بھی ہے, سوشل ویلفیئر میں بھی ہے. اس کے علاوہ اداروں کے ساتھ ساتھ ہمارا کفالت کا بھی پروگرام ہے, جس میں کراچی میں تقریباً 850 فیملیز اور مختلف ملک کے مختلف علاقوں میں المصطفیٰ کی جو برانچز بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ ہمارے پاس کفالت میں فیملیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں. اچھا. ایسی فیملیز جن کی کوئی کفیل نہیں ہوتا, تو پھر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے پاس درخواستیں آتی ہیں, اس کی تھوڑی بہت جو انفارمیشن ویریفیکیشن کرنے کے بعد المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ جو بینیفیشری ہے اور ڈونر ہے ان کو کنیکٹ کر دیتی ہے. اچھا. تو ہم بالکل ٹرانسپیرنٹ ہمارا سسٹم ہے, ڈونر کو اور بینیفیشری کو سامنے بٹھا دیتے ہیں جو ٹائم دے سکتے ہیں, بالکل صحیح, اور وہ تعین کرتے ہیں کہ ایک فیملی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے جو وہ پوری نہیں کر پا رہے ہیں, جو ہمیں کرنی چاہیے. صحیح. تو کفالت کے ذریعے وہ سلسلہ ہوتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے ہاسپٹل کا ذکر کیا, ہاسپٹل میں ہمارا جو خاص طور پہ ویلفیئر کے حوالے سے جو نمایاں شعبے ہیں, اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہونٹ پیدائشی طور پہ پاکستان میں تقریباً 9 سے 10 ہزار بچے ہونٹ یا تالو کٹے جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ان کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اگر وہ ہونٹ اس کا اگر کٹا ہوا ہے اور وہ ریپیئر نہیں ہوگا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ معاشرے میں کوئی بھی چیز نہیں کر پاتا. ایون یہ کہ جس گھر میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ معاشرے میں لے جانے سے کتراتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس طرح کے بہت سارے شعبہ جات ہیں جس میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اسی طرح آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اس شارٹ ڈیوریشن میں ظاہر ہے آپ نے اتنا کچھ بتایا, اتنے شعبوں میں ہم تو آلریڈی جانتے ہیں, اور کسی سے چھپا ہوا نام تو ہے نہیں,
لیکن اب مزید لوگوں کو ریکال کرنے کی ضرورت ہے کہ آئیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے آپ دست و بازو بنے، جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بے شمار شعبہ جات میں انتہائی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، اور یہ بہت پرانا جانا پہچانا نام ہے، اور کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کے بھی اسکینڈل میں اور ایلیگیشن میں آپ نے یہ نام نہیں سنا ہوگا۔ الحمدللہ اللہ نے اس نام کو اتنی عزت اور برکت عطا فرمائی۔ تو احمد رضا طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید کچھ جانیں گے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، رزق حلال کے فوائد، برکات، اس کی رحمتیں آپ نے ارشاد فرمایا، تو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی بات ہو کہ رزق حلال کے جو فوائد ہیں، انسان ان بینیفٹس کو سمجھے۔ ہمارے یہاں محاورتاً بھی لوگوں کو یہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی حلال سے تو گھر نہیں خریدا جا سکتا، حلال سے تو گاڑی نہیں لی جا سکتی۔ تو مفتی صاحب، میرے آپ کے سراؤنڈنگ میں ان گنت ایسی مثالیں کہ رزق حلال سے لوگوں نے امپائر بنوائے، ان کے صرف گاڑی نہیں، گاڑیاں اور گھر نصیب کیے اللہ نے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ حاجی حنیف طیب صاحب کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی آمین نصیب یا رب فرمائے۔ العالمین۔ رمضانوں سے پہلے ہی مسجد تشریف لائے تھے تو کافی مجھے مطمئن لگ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہمت عطا فرمائے، ان کے صاحبزادے کو۔ اچھا، اب رزق حلال کا جو بینیفٹ ہے یا اس کی جو فوائد ہیں، ہماری زندگی پر کس طریقے سے رونما ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارا جو وجود ہے دو چیزوں سے مرکب ہے، نمبر ایک روح، نمبر دو جسم۔ روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، عبادت ہے، اطاعت ہے، اور جسم کی غذا یہ مادی غذا ہے۔ یاد رکھیں کہ روح کی غذا اگر روح کو صحیح نہ ملے، بالکل بھی نہ ملے، تب بھی روح مردہ ہو جاتی ہے، اور اگر صحیح نہ ملے تو تب بھی روح مردہ ہو جاتی ہے، مزمحل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جسم کی غذا اگر حلال ہو، پاکیزہ ہو، ریسورسز بھی پاک ہوں، تو یہ پھر کیا مطلب ہوتا ہے کہ جسم اس غذا سے پرورش پاتا ہے، تو جسم اچھے طریقے سے پرورش پاتا ہے، اور اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہوتی۔ اور جن لقموں میں حرام کی آمیزش ہو جائے، جن غذاؤں میں حرام شامل ہو جائے، تو وہ جسم گویا کہ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ وہ حرام سے پلا ہوا جسم ہے۔ جی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جی حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حرام سے پلا ہوا، حرام سے اگا ہوا وجود کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان اور حلال کا سب سے بڑا فائدہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ حلال لقمے کھاتا ہے نا، حلال لقمے کھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے آنے والی نسلوں میں بھی یہ حلال لقمے جو ہے یوں سمجھ لیں کہ جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک حلال چین شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز کہ جب بندہ حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ حلال جو کماتا ہے اللہ رب العالمین اسے یوں سمجھ لیں کہ حوادثات سے، بیماریوں سے محفوظ و مامون فرماتا ہے۔ آپ نے کہا نا کہ حرام بہت جو ہے نا آسان ہے اور حلال بہت مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں حلال کے ذریعے تو ہم گھر نہیں بنا سکتے، بنگلہ یا گاڑی نہیں خرید سکتے۔ میں کہتا ہوں بالکل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا کہ جو آسانی سے آتا ہے وہ آسانی سے جاتا ہے، تو حرام آسانی سے آتا ہے، جاتا بھی بیماریوں میں ہے، حادثات میں ہے، جہاں آپ کا تصور بھی نہیں جاتا۔ لیکن حلال میں اللہ رب العالمین اتنی برکت دیتا ہے کہ کم بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بندے نے پوری فیملی کی پرورش کی ہے اسی حلال سے، اور حرام سے 10 بندے ایک کو بھی نہیں پال پا رہے۔ تو یہ حلال لقمے کے فوائد ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین اسے سرخروی عطا فرمائے گا، اور اس کا دل دنیا میں نا حلال لقموں کی وجہ سے عبادت میں، طاعت میں رغبت کرتا ہے۔ کسی نے کہا نا کہ گھر کیسا ہی پیدا کر، طاعت میں کمال، دن رات رہے ذکر و عبادت کا خیال، کچھ فائدہ نہ ہو آسن ایسی طاعت کا، کھانے کے لیے گر نہ ہو رزق حلال۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بالکل صحیح بات۔ ایسی طاعت، ایسی ریاضت کا کیا فائدہ کہ رزق حلال انسان کو نصیب نہ ہو۔ بڑی اچھی بات مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے پچھلے جواب میں کہی تھی، مصعب ریلیونٹ ہو رہی ہے آپ کی بات سے، کہ اس کے نصیب میں 2 درہم تھے اس کے نصیب میں، اپنے نصیب پہ اکتفا نہیں تھا، اسے یقین نہیں تھا، اور اسے چوری کے ملے 2 درہم۔ کاش وہ اگر اللہ پہ بھروسہ کرتا، توکل کرتا، تو اسے وہ 2 درہم ملتے اور حلال سے طیب ملتے۔ اچھا، حرام جو مال ہے اس کی کمائی کے
نقصانات اور وعیدات کیا ہیں، اس حوالے سے ارشاد۔ دیکھیں حرام مال کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، یہ ایک بہت سے بڑا بڑی نقصان۔ بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو ہم لائٹ لے لیتے ہیں، کسی بھی چیز پہ غور یہ کرنا چاہیے بطور مسلمان۔ بینگ اے مسلم ہمارا مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے، تو ہر اس کام سے بچنا ہے جو اللہ کی رضا میں رکاوٹ بنتا ہو، جو اللہ کی ناراضی کا باعث بنتا ہو۔ ایسا ہی۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا محبوب، ہمارا مطلوب، ہمارا مقصود اللہ ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حرام مال سے اللہ ناراض ہوتا ہے، سب سے بڑا وبال اس کا یہ ہے، سب سے بڑا وبال، سب سے بڑا۔ ظاہر سی بات۔ دوسری بات یہ حرام مال کا نقصان یہ ہے کہ بندے کی آخرت برباد ہوتی ہے، بندے کی آخرت تباہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ تیسری بات یہ ہے کہ حرام مال کی نحوست یہ ظاہر ہوتی ہے کہ حرام مال کی وجہ سے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، لوگ دعائیں مانگتے ہیں پھر ان دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ حرام مال کی نحوست ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں بیان کیا گیا، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پراگندہ سر ہو، غبار آلود ہو، یعنی یہ وہ حالت ہوتی ہے پراگندہ سر ہونا، غبار آلود ہونا، بے کسی والی حالت، اور بے کسی کی حالت میں رحمت الہی زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو کہا اگر بندہ اس بے کسی والی حالت پر ہو اور یا ربی یا ربی یا ربی کہہ رہا ہو، لیکن حال کیا ہو؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشرب حرام، غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، کہا کہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، بدن کو حرام غذا ملی ہوئی ہے، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ یعنی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعاؤں کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے حرام مال، حرام روزی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اللہ کے محبوب نے یہ بتایا کہ اللہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے، طیب ہی کو قبول فرماتا ہے، غیر طیب کو قبول نہیں فرماتا۔ آپ دیکھیں حرام مال کی نحوست یہ بھی ظاہر ہوتی ہے، یہ دنیاوی نقصان بھی، کہ جب بندہ حرام مال کماتا ہے تو اس حرام مال کے نتیجے میں بندہ بیمار ہوتا ہے، ٹینشن، پریشانیاں، جو لوگ آ کر پوچھتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ حساب لگا دیں، استخارہ کر دیں، کیا ہوا؟ اکثر اس کے اندر یہ حرام مال کی نحوست ہوتی ہے، اپنا غور نہیں کر رہے ہوتے کہ کہیں لقمہ حرام چلا گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اگر مال کو حلال کر لیں، طیب کر لیں، حرام سے اجتناب کریں، توبہ کر لیں، تو یہ تکلیفیں، مصیبتیں باذن اللہ دور ہو جائیں گی۔ اور قلب کی جو کیفیت ہے اس پہ بھی حرام مال کا منفی اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قلب سخت ہو جاتا ہے، ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حرام مال سے بہرحال بچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ میں انشاءاللہ مزید کچھ جانوں گا المصطفیٰ ویلفیئر کے حوالے سے کہ فیوچر میں کیا پلانز ہیں، ابھی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، فوکس آپ کا کن چیزوں پر ہے، اور اشد ضرورت کہاں پڑ رہی ہے، انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا شان رمضان نعمت افطار کے سیگمنٹ بزم علماء میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، جناب بھائی احمد رضا طیب ہمارے ساتھ مہمان ہیں۔ اور ناظرین بتاتا چلوں کہ آپ لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے اس پورے سیگمنٹ میں بھی اور اس کے بعد آنے والے بریک میں بھی ہم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ سوال کیا کیجئے، سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ آپ کے براہ راست سوالات کے انشاءاللہ جوابات دیں گے، ہمارا باقاعدہ سیگمنٹ ہوگا آپ کے مسائل اور ان کا حل، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ تو آپ کیجئے سوالات، مفتی صاحب دیں گے آپ کے جوابات۔ فی الحال ہم آپ کے سوال نوٹ کریں گے اور آپ کے مسائل اور ان کا حل جو سیگمنٹ ہے اس میں دیں گے جوابات۔ کالر کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد احمد بھائی سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر بچپن میں بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو وہ زندگی میں کتنی عمر تک عقیقہ ہو سکتا ہے؟ کتنی عمر تک عقیقہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور کیا سوال؟ اگر ماں باپ جو ہے نا عقیقہ نہ کرے بچے کا تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات کیا ماں باپ عقیقہ کیا کہہ رہے؟ عقیقہ نہ کریں تو ماں باپ گنہگار تو نہیں ہوں گے؟ اگر ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو، لائن ڈسٹرب ہے، میں ذرا مجھے اچھا گیو می اے مومنٹ کہ میں احمد بھائی سے بات کر لوں۔ کالر ہے، اچھا چلیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ مطلب کہ جیسے ہم غسل کرتے ہیں اور بعد میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے صحیح، تو ہم بعد میں وضو بنانا ضروری ہے کہ نہیں، یہ بتائیے گا۔ غسل کے بعد وضو بنانا ضروری ہے یا نہیں؟ بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ جی احمد بھائی،
مجھے بتائیے کہ اس وقت ٹو دا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے, وقت بھی شارٹ ہے, جی. کہ کن چیزوں کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے, ضرورت ہے. المصطفیٰ ویلفیئر فیوچر میں کیا گروم اپ کرنے جا رہی ہے. کچھ چیزیں میں نے گلوبلی بھی دیکھی ہیں آپ کی کہ اس پہ کام ہو رہا ہے, اچھے کیمپین ہے, اچھے مشن پہ آپ لوگ لگے ہوئے ہیں. کیا ابھی مزید ضرورت ہے, کن شعبوں میں, اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں 2 چیزیں مختصراً عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ ابھی جو ماضی میں جو ہمارے جو مستقبل میں جو ہمارے جو 2 منصوبے ہیں, اس میں ایک بڑا منصوبہ ہے وہ اسلام آباد میں سیکٹر H8 کے اندر حاجی صاحب جب منسٹر تھے تو اس وقت جو ہے وہ ایک جگہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کو الاٹ کروائی تھی. وہاں پہ زلزلہ جب آیا تھا تو یتیم خانہ ہم نے بنایا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اب اس پہ ایک بڑا منصوبہ بنانے جا رہے ہیں جس میں ایک ہاسپٹل ہے, آرفنیج ہے, اسکول ہے, کالج ہے. یہ سارے منصوبے ہیں جو اسلام آباد میں بنانے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے سامعین میں اگر کوئی دوست ہمیں اسلام آباد سے سن رہے ہوں یا اسلام آباد میں ہمارے ساتھ مل کے یہ منصوبہ کرنا چاہتے ہوں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ نے ایریا بھی براہ راست لوکیٹ کر دیا کہ کس جگہ پہ آپ H8 کے اندر. ٹھیک ہے. دوسرا میں آپ کے ذریعے یہ بھی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی یہ ہونٹ اور تالو کٹے بچوں کی سرجریز کرتی ہے کراچی کے اندر, کیمپ کرتی ہے پورے پاکستان میں. موتیا کی سرجریز ہوتی ہیں, تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کا علاج ہوتا ہے. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی نالج میں, سننے والوں کی نالج میں, اگر ایسے بچے ہیں جو پیدائشی طور پہ جن کا ہونٹ یا تالو کٹا ہوا ہے تو ان کو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا ہاسپٹل گلشن اقبال میں ہے, وہاں پہ بھیجیں تاکہ ان کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی ہو سکے. اور اس میں ٹریٹمنٹ ہمارے یہاں جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پلاسٹک سرجری کر دی, اس کا کمپریہنسو کلیف کیئر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. یعنی کہ ہونٹ کٹا ہوا ہے تو اس کا بھی پلاسٹک سرجری ہوگی, ایک سے زیادہ سرجریز ہیں تو وہ بھی ہوں گی, تالو کٹا ہوا ہے تو اس کی بھی سرجری ہوگی, پھر اس کے بعد پھر اس کا ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہونا ہے یا اس کی اسپیچ تھراپی ہونی ہے یا ENT کا ٹریٹمنٹ ہونا ہے. تو کمپریہنسو پورا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو المصطفیٰ کی طرف بھیجیں تاکہ ان لوگوں کا علاج ہو سکے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آدھی زندگی گزر جاتی ہے, 30 سال 40 سال تک کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس جن کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا ہوتا اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں جا کے ٹریٹمنٹ کروائیں. بالکل ایسا ہے. تو اگر آپ یہ اویئرنیس بھی لوگوں تک پہنچا دیں کہ بھئی یہ چیز المصطفیٰ جا کے آسانی سے ہو سکتی ہے تو یہ ان کے لیے آپ کے صدقہ جاریہ بھی آپ کے لیے ہوگا اور لوگوں کا کام ہو جائے گا. اور دیکھیں ٹو بی آنیسٹ, جب آپ یہاں تشریف لائیں میری تو کوئی آپ سے متعلق بات نہیں ہوئی نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے کیا پروجیکٹس ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا. کوئی بات میری نہیں ہوئی ہے احمد رضا بھائی سے, لیکن مجھے معلوم ہے المصطفیٰ کیا کر رہا ہے. بالکل. اب بینگ اے سٹیزن میں دیکھتا ہوں کہ ان کا کام کیا ہے, کیونکہ جب کبھی گلشن اقبال سے گزریں گے تو ایک بہت بڑا ہوا بل بورڈ بہت بڑا سا لگا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے کٹے ہوئے تالو یا بڑے ہوئے ہونٹ یا کٹے ہوئے ہونٹ پیدائشی طور پہ جو بھی ہیں ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے الحمدللہ فی سبیل اللہ. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان سے پیسے لے لیے جاتے ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ایک سرسری ویریفیکیشن کے بعد فری آف کاسٹ ان کا علاج کر دیا جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بھائی, اور آپ کے مشن پہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. ہم آپ کے دست و بازو ہیں, ہمارے لائق کبھی کچھ بھی ہے تو ہم تن من دھن سے حاضر ہیں, اور یقیناً ناظرین بھی احمد رضا بھائی آپ کا ساتھ دیں گے اس نوبل کاز میں. چلیں جی, میں ذرا رزق حلال کے حوالے سے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, مفتی حسن نبی نیازی صاحب سے شارٹلی میسج دینا چاہتا ہوں. دنیا اسلام آپ کو دیکھ رہی ہے, بہت اچھی آپ نے بات کی کہ دیکھو روٹی بھی وہی ہوگی, نوٹ بھی وہی ہوگا, لیکن یہ جو اطمینان قلبی ہے یہ وہ نہیں ہوگا, کیونکہ تمہیں پتہ ہے تم اپنے رب کو ناراض کر کے یہ نوالا کھا رہے ہو اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو. کیا فرماتے ہیں؟ روٹی تو وہی ہے, ساری چیزیں وہی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ آیا ہے, بالکل اس کی اطاعت اور اس کی عبادت میں آیا ہے, بالکل صحیح, یا پھر شیطانی راستے سے آیا ہے. بالکل یاد رکھنا کہ رزق حلال اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا راستہ ہے, اور رزق حرام یہ شیطانی راستہ ہے. بالکل یہ رزق حرام شیطانی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور دیکھیں یہ ساری موج مستیاں آپ دیکھیں نا کہ جس کے پاس عام طور پر رزق حرام ہوتا ہے نا, یہاں سے بھی لیا وہاں سے بھی لیا, اس کے بعد اس سے پھر خدائی کے دعوے کرنے کا بھی شوق آ جاتا ہے, بڑا بننے کا بھی شوق آتا ہے, فرعون نمرود قارون حامان بننے کا بھی شوق اس میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ ساری مستیاں یہی سے شروع ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے, رزق حرام سے محفوظ فرمائے. میں مختصر سا ایک بات عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں نے پڑھی, فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام طور پر عبادت سے معاف نہیں ہوتے,
عبادت سے وہ معاف نہیں ہوتے, نہیں بخشے جاتے سوائے رزق حلال کے, کہ جب بندہ رزق حلال کمانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہ معاف فرما کیا دیتا ہے. بات ہے مفتی صاحب, سبحان اللہ. مختصر پیغام مفتی حسن نوید نیازی سے. دیکھیں, رزق حرام کی ایک نحوست یہ ہے کہ بندہ عبادت کی حلاوت سے محروم کر دیا جاتا ایسا ہے. ہی. بندہ عبادت کرتا ہے, اس عبادت میں اسے ذوق نصیب نہیں ہوتا, اس کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی, مزہ نہیں آتا, سرور نہیں آتا, خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا, حضور قلب نہیں ہوتا, یعنی عبادت کی روح نکل جاتی ہے. وہ عبادت یعنی ایکسرسائز تو کر رہا ہے لیکن جو اس کی روح ہے, جو اس کا مقصود ہے, وہ فوت ہو گیا. تو اگر عبادت کی روح حاصل کرنی ہے تو سب سے بڑھ کر توجہ جو ہے وہ عقل حلال پر ہے, حلال کھانے پر ہے. حلال روزی عبادت میں حلاوت کا سبب بنتی ہے. وہ اور ایک بزرگ تھے نا, وہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے نا, بدگمانی, انہوں نے فرمایا کہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے, خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے. تو خبیث دل سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا خبیث دل وہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور جو رزق حرام سے پرورش پایا ہوا ہو بدن, تو وہ قلب پہ اثر ڈالتا ہے, اس کی بنا پر قلب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. یعنی دو طرفہ ظاہر ہو رہا ہے, دو سطحوں پر ظاہر ہو رہی ہے اس کی نحوست. ایک نحوست ظاہر ہو رہی ہے کہ بندہ عبادت کی توفیق سے محروم ہو رہا ہے. بالکل. دوسری نحوست ظاہر ہو رہی ہے کہ عبادت تو کر رہا ہے, یعنی ایکسرسائز تو وہ کر رہا ہے, لیکن اس کی حلاوت, جو اس کا خشوع و خضوع ہے, جو اس کا ایسنس ہے, جو اس کی روح ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. یعنی بے لذت عبادت کر رہا ہے اور یعنی مشقت اٹھا رہا ہے, اور اجر کا معاملہ بھی وہ تو اللہ پر ہے. فرض تو اتر جائے گا سر سے, اجر ملے گا نہیں ملے گا, اجر کا معاملہ تو اللہ پر, اللہ چاہے تو نوازے, چاہے تو جو ہے وہ رد فرما دے, لیکن ہے مستحق کے رد, استحقاق رد کا ہے. باقی آگے اللہ کے فضل پر ہے, چاہے تو معاف فرما دے, قبول فرما لے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب. ہمارے ساتھ کالرز ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ سوالات آپ کے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے, 2-4 دن پہلے بھی میری والدہ نے آپ سے بات کی تھی کہ جی جی, کیا سوال؟ تو وہ آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے, لائن ڈسٹرب ہے آپ کی. ہیلو, میں نے کہا میرا سوال یہ ہے, 2 دن پہلے بھی میں نے فون کیا تھا, میری والدہ نے جی آپ سوال کے بجائے 2 دن پہلے کی بات کرتی ہیں, پھر لائن ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ سوال پوچھ لیں گی نا تو آواز آ جائے گی, آواز نہیں آ رہی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سلمان بھائی, میرا جو ہے وراثت کے حوالے سے سوال ہے. تھوڑا لاؤڈ بولیں, لاؤڈ اینڈ کلیئر پلیز, آواز کم آ رہی ہے. میرا جو ہے وراثت کے حوالے سے سوال ہے کہ اگر جو ہے کسی کو وراثت کے گھر سے ہی جو ہے کرائے پہ ڈال کے وراثت کا حصہ دیا جا رہا ہے, اور جو وراثت کا حصہ دے رہے ہیں کچھ کرائے اپنے پاس بھی رکھتے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں وراثت میں گھر لے کر کرائے پہ دیا جائے؟ وراثت کا گھر ہے اور جو وراثت دینے والے ہیں وہ جو ہے دکان کو کرائے پہ ڈال کر جو ہے وراثت کا حصہ دے رہے ہیں, اور کچھ کرائے اپنے پاس بھی رکھتے, باقی سمجھ میں نہیں آ رہی. سنیں, یہ بتائیں, وراثت کا گھر ہے, انہوں نے کرائے پر دے دیا ہے, اور کرایہ جو مل رہا ہے وہ سب میں بانٹ رہے ہیں, وہ سب میں بانٹ رہے ہیں. جی سب میں نہیں بانٹے, صرف ایک کو دے رہے ہیں ابھی وہ, کہ وہ کرائے کے ذریعے سے وراثت ادا کریں. اپنے اپنوں کو دو. ہاں مطلب کسی کو محروم کر رہے ہیں, کسی کو دے رہے ہیں, ایسا ہے. محروم نہیں کر رہے, مطلب کوئی مانگ نہیں رہا نا, جنہوں نے مانگے ان کو اس طریقے سے جو مانگ رہا ان کو دے, اور کچھ کرایہ اپنے پاس رکھ کر باقی کرایہ دے رہے ہیں. جو نہیں مانگے اس کا ہی بھلا. چلے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو شبرات کے فوراً بعد انتقال کرتے ہیں تو پھر لوگ نا کہتے ہیں اگلی شبرات آنے سے پہلے روح کو ملایا جاتا ہے, کیا ہمارے اسلام میں یہ چیز ہے؟ کیسے روح کو ملایا جاتا ہے؟ روح کو کہاں ملایا جاتا ہے؟ ہاں وہ تو پتہ چلے. تو بس ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ شبرات سے پہلے جو نا روح کو ملایا جاتا ہے. کس کو ملا, مطلب کہاں ملایا جاتا ہے, کس سے ملایا جاتا ہے روح کو, یہ بھی تو پتہ چلے. نہیں ویسے ہی لوگ کہتے ہیں جی ختم دلائیں, روح کو ملانا ہے, روحوں کو ملانا ہے. مجھ سے مطلب کائنڈ آف توہم پرستی وہ والی بات چل رہی ہے. چلیں جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں ہم آپ کو اپنا سمجھتے ہیں تو فون کرتے ہیں نا, آپ نے پہلے بھی لائن. میری پیاری بہن, جب آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی,
تو لائن کو رکھیں گے نا, ٹائم بھی تو کم ہے, اگر بیٹھے رہیں گے تو پروگرام اچھا کیسے بھائی, کریں؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ نے تھوڑے دن پہلے بھی فون کیا تھا, میری بیٹی اور دماد مجھے نہیں بلاتے, ٹھیک ہے؟ اچھا, تو اب آج وہ میں نے میری- تفصیل جو سے میری- میری بہن جواب دیا تھا نا, آپ دو مرتبہ آج نا پتہ کیا ہوا ہے, ان کی بیٹی نے ان کو آواز بھیجی تھی رات کو واٹس ایپ پہ کہ امی میں آپ کو بدھ اور جمعرات کو ملنے آؤں گی, کیونکہ اس نہیں جانا تھا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ٹکٹ کب ہوئی ہے, اس نے نہیں بتایا. تو بھائی وہ ماں کو پوچھے بغیر امریکہ پہنچ بھی گئی ہے اور ماں اتنا تڑپ رہی ہے, آپ پلیز دعا فرما دیں, کوئی ٹھیک ہے لفظ بتا دیں. انشاءاللہ میری بہن آپ پریشان نہ ہوں, ہم دعا کریں گے. آپ کی والدہ ہماری والدہ ہیں, ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی ہے. ہاں جی بالکل, اللہ تعالیٰ بالکل آسانی فرمائے آپ کے حق میں, اور اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان پر. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا سوال آپ کا؟ جی بھائی جان, میں نے تیسری بار کال کی ہے آپ کو. جی جی پوچھئے تو کیا سوال؟ یہی میں نے پوچھنا تھا کہ میں جو جاتی ہوں نا نماز تراویح پڑھتی ہوں جماعت کے ساتھ نا, تو وہ جی. ریپیٹ کرنا ہے ساری نماز پیچھے والے کو, مطلب کہ جیسے وہ میری بہن یہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا, وہ نا ایسے ہوا تھا کہ آپ کا وقفہ آ گیا تھا آدھے گھنٹے کا اذان کا نا, تو اس کے بعد میں چلے میں دوبارہ کر دوں گا. بتا دیں مجھ صاحب, ان کو جواب دے دیں. کر دوں گا. چلیں بتا دیں. آپ پروگرام دیکھتی رہیے گا, وقفے کے بعد بھی دیکھ لیں پلیز. اس کے بعد ایک باقاعدہ سیگمنٹ ہوتا ہے مفتی صاحب کا, اور اس میں جوابات دیتے ہیں. اس میں ہم سوالات نوٹ کر لیتے ہیں, پھر وہ آپ کے مسائل اور ان کا حل سیگمنٹ ہوگا مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ. جی السلام علیکم. جی جی کیا سوال ہے آپ؟ وعلیکم السلام. جی ٹیلی ویژن کو بند کر دیں اور سوال کر لیں. اچھا, بات یہ ہے کہ روزے کے حالت میں گلی کرنا, مطلب یہ بات جو ہے تھوڑا قولا ہے, اس کی وجہ سے گلی کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ کلی کرنا؟ جی جی ٹھیک ہے, روزے کی حالت. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ سر میرا سوال یہ ہے, میں نے نا شادی یعنی کہ نہیں ہو رہی, کوئی نہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آسانی کرے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ افطاری کے بعد جو سو جانا صحیح ہے یا نہیں؟ افطاری کے بعد سو جانا جی صحیح ہے. ایک وقفہ ہے ناظرین اکرام, اس وقفے میں بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, سوالات کیجئے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات اذان عصر اور نماز عصر کے اس بریک کے بعد.